کی پرسنالٹی کا حصہ ہوتا ہے. آپ اس معاشرے کے, اس سوسائٹی کے سب سے بہترین فرد بننے جا رہے ہیں, یعنی کہ ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں نا, آپ میڈیکل کی تعلیم لے رہے ہیں. آپ کا یہ پیشہ اتنا پروفیشنل اور اتنا رسپیکٹیبل ہے کہ گلی محلے کا جو 10 نمبری بدماش ہوتا ہے نا, جو گنڈا ہوتا ہے 10 نمبری, وہ اس کو بخار اگر ہو جائے اور وہ آپ کے کلینک پر آئے اور وہ ہر کسی کی انسلٹ کرنے والا, لوگوں کو گولیاں مارنے والا, چاقو چھریوں سے وار کرنے والا, آپ کو آگے کہے گا ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے کہ مجھے لگ رہا ہے بخار ہو گیا, وہ اتنا بدتمیز بندہ بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا ڈاکٹر دیکھیے میرا مجھے کچھ ہوا ہے, کبھی نہیں کہے گا. یہ اتنا معزز پیشہ ہے جس کو آج سے آپ نے جس کا آغاز کر دیا. تو اگر یہ اتنا خوبصورت اور معزز پیشہ ہے, پروفیشن ہے, اور آپ کی ذات کے ساتھ ایک خوبصورت لقب کا اضافہ ہو رہا ہے جسے ڈاکٹر کہتے ہیں, تو پھر آپ کی شخصیت کو بھی اتنا ہی خوبصورت نظر آنا چاہیے. جیسے میں نے پہلے کہا, آپ کو اپنے پھولنے چلنے سے نظر آئے کہ آپ ایک معاشرے کے معزز لوگ ہیں. تو اس لیے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان سے باہر یہاں آ کر 2 طرح سے ریپرزنٹیٹیو ہیں, 2 طرح سے. ایک, آپ اپنے مذہب کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ اگر مسلمان ہیں تو آپ اپنے مذہب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ اسلام پاکستان میں کیسا ہوتا ہے, پاکستان کے مسلمان کیسے ہوتے ہیں. میں کرغزستان میں تھا, یہ نیبر کنٹری ہے کرغزستان, یہاں سے نا 5-6 گھنٹے کا فاصلہ. تو وہاں دودھ جو ہے وہ ظاہر ہے بڑا خالص دودھ وہ ملتا ہے. تو میں نے انہیں, میرے منہ سے نکل گیا کہ ہمارے پاکستان میں دودھ اتنا خالص نہیں ہوتا. تو اس نے مجھ سے پوچھا, میرے دوست نے, اس نے کہا تو کیا جب وہ کیوں نہیں خالص ہوتا. میں نے کہا پتہ میں پانی ڈال دیتا ہوں. کہتے ہیں ان کو مارتے نہیں ہیں پاکستان میں جب وہ پانی ڈالتے ہیں. یعنی کہ ان کا تصور یہ ہے کہ کوئی کیسے ملاوٹ کر سکتا ہے. تو اس نے کہا اس کو مارتے نہیں ان کو. میں نے کہا اگر پتہ چل جائے تو پھر مارتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو بتانا ہے کہ پاکستان کے لوگ کس طرح کے ہیں, پاکستان کے مسلمان کس طرح کے ہیں. اگر آپ یہاں رہ کے ان کے سسٹم کو اوبے کریں گے, ڈس اوبے نہیں کریں گے, وائلیشن نہیں کریں گے, تو یہ لوگ کہیں گے کہ پاکستان کے لوگ کتنے مہذب لوگ ہوتے ہیں, یہ کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں. ابھی آپ باہر جاؤ گے تو شہر میں آپ دیکھیں گے جو پبلک پلیسز ہیں, ٹورسٹ پلیسز ہیں, یہ آپ کو دیکھ کے اتنے خوش ہوتے ہیں پاکستانیوں کو دیکھ کے کہ آپ کے ساتھ سیلفیاں بنائیں گے, آپ کو ریکویسٹ کریں گے کہ آپ سے رکیے گا, آپ کے ساتھ میں سیلفی لے لوں, آپ کے ساتھ میں اپنی تصویر بنا لوں. تو اگر وہ ہمیں اتنا اچھا سمجھتے ہیں یا ہم سے محبت کرتے ہیں, ہمارا احترام کرتے ہیں, تو ہماری طرف سے جواب بھی تو اتنا ہی زیادہ احترام کے ساتھ جانا چاہیے نا. کیونکہ ایسا پوری دنیا میں کبھی نہیں ہوتا. کبھی بھول کر نہ کرو کسی سے سلوک ایسا, کبھی بھول کر نہ کرو کسی سے سلوک ایسا جو کوئی تم سے کرتا تو تمہیں ناگوار ہوتا. اگر آپ کو اپنے لیے گالی پسند نہیں ہے نا تو آپ دوسروں کو بھی پلیز مت دیجیے. اگر آپ اپنے لیے محبت ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو آپ دوسروں میں محبت تقسیم کیجیے گا, محبت ہی بانٹیے گا. یہاں پہ سسٹم کو وائلیٹ کرنے کا تصور کوئی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھے گا. سسٹم کو وائلیشن کا تصور نہیں ہے. یہاں جتنے پولیس والے ہیں کسی کے پاس بندوق نہیں ہوتی, کسی کے پاس گن نہیں ہے, صرف ایک ڈنڈا ہے ان کے پاس, اور وہ ڈنڈا مارنے کے لیے بھی نہیں ہے. اس ڈنڈے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سمبولکلی وہ اس کا حکم نامہ ہے. اگر وہ ایک جگہ پہ ایسے اس نے روک کے اس ڈنڈے کو آگے کر دیا ہے, 10,000 گاڑیاں پیچھے لائن لگ جائے گی, کوئی آگے پولیس والے سے یہ نہیں پوچھے گا بھائی آپ نے بھی کیوں روکا ہوا ہے. اتنے ہم سب لوگ ہیں. آپ مارکیٹ میں چیز لینے کے لیے جاؤ گے, دکان پہ آپ دیکھو گے کہ 10 لوگ ویٹنگ میں ہیں اور وہ ایک کو انٹرٹین کر رہے ہیں, تو ان 10 میں سے کوئی ایک یہ نہیں کہے گا جلدی کرو ہماری باری کیوں نہیں آ رہی. جلد باز نہیں ہے, ہم پر لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں. تو اسی طرح سے آپ ان کے ساتھ احترام دیجیے گا ان کو, یہ آپ کو انشاءاللہ ملٹی پلائی کر کے احترام واپس کریں گے. اپنے مذہب کو اس طرح سے نہ کیجیے گا. یہ معلوم ہے, یہ وہاں کرغزستان سے وہاں کس سیمسٹر میں آئیں گی. یہ ایک دفعہ ان کی ٹیم یا ان کے بچے جو ہیں ہمارے گرلز ہاسٹل سے بچیاں نکلی, بیٹا میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں,
ہمارے گرلز ہاسٹل سے بچیاں نکلی، وہاں تبلیغی جماعت والے جلال آباد اور اوش میں ذرا زیادہ مذہبی لوگ ہیں، تو اس نے روکا، اس نے کہا بیٹا بات سنو، آپ پاکستان سے ہو؟ تو ان بچوں نے کہا کہ پاکستان سے ہیں۔ تو اس نے کہا ہمارا پاکستان کے بارے میں تصور تو بڑا مختلف تھا کہ بڑا ایک مذہبی سا ملک ہے، اسلام سے محبت کرنے والا اسلامی کنٹری ہے، لیکن آپ نے جو لباس پہنا ہوگا اس سے تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کو اسلامی ملک ہو سکتا ہے۔ اس نے بیسیکلی نوک کیا دماغ پہ، دل پہ دستک دی ہے اس نے کہ ہم تو پاکستان کا ایسا ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے جیسا آپ۔ اس کے بعد ہماری جو بچیاں ساری احتراماً ہی کہ چونکہ یہ پاکستان کو ایک اچھا سٹیزن سمجھتے ہیں اور مذہب والے لوگ سمجھتے ہیں، لہٰذا ہمیں ایسا اپنے ملک کو ریپرزینٹ نہیں کرنا جس سے میرے ملک کی انسلٹ اور میرے ملک کی بےزتی۔ آپ نے کچھ بھی روڈ پہ کھڑے ہو کے کرنا نا، براہ راست اس نے یہ نہیں کہنا کہ واجد نے کیا ہے، جواد نے کیا ہے، عائشہ نے کیا ہے، شکیلہ نے کیا ہے، وہ پاکستانی، وہ اس پاکستانی نے کیا ہے۔ تو میری رسپیکٹ ہے کہ اپنے اس خوبصورت پرچم کو اونچا رکھنے کا، وہ تبھی اونچا رہ سکے گا جب آپ اسے اونچا رکھنے والے کام کریں گے۔ کچھ رولز اینڈ ریگولیشن ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں، ویسے تو ہاسٹل میں جو موجود ہیں، لیکن میں پھر بھی تھوڑا سا آپ کو دوہرا دیتا ہوں، آپ ان کو سسٹم کو بریک نہ کیجیے گا، اوبے کیجیے گا۔ ہمارے ہاسٹل کا جو وہ ٹائم ہے، عبدالقدوس آپ پلیز باہر فون سن لیجیے گا، باقی بچے تھوڑا سا تنگ ہو لیجیے گا، پلیز آپ فون سن لیجیے، دوبارہ آ جائیے گا، کوئی ایسا یہ ہاسٹل کا ٹائم ہے آج کل 9 بجے 10 جی ٹھیک ہے۔ ہاسٹل کا جو ٹائم ہے وہ 10 بجے تک ہے، آپ 10 بجے کے بعد آپ ہاسٹل سے اور نہیں جا سکتے۔ جی ہاں، آپ باہر ہیں تو اندر نہیں آ سکتے، گیٹ بند ہو جاتا ہے، لہٰذا اس سسٹم کو اوبے کیجیے گا کہ 10 بجے کے بعد آپ ہاسٹل سے باہر نہ ہوں، اگر باہر ہیں تو 10 بجے سے پہلے آپ اندر آ جائیں۔ جو بوائز سے مخاطب ہو کے میں کہہ رہا ہوں کہ روم میں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے، جو بچہ اپنے کمرے میں سگریٹ پیے گا بڑی سخت پنشمنٹ ہے۔ آپ نے 1,100,000 اس کا فائن رکھا تھا، لیکن یونیورسٹی نے کہا کہ 3 دن کے لیے اس کو ہاسٹل سے نکال دیں جو روم میں سگریٹ پیتا ہوا ہمیں نظر آیا، چونکہ یہاں ایک آگ لگنے کا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ روم میں کمرے میں سگریٹ پینے کی غلطی بھی نہ کیجیے گا، شرارت بھی نہ کیجیے گا۔ شرارت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ونڈو کھول دیتے ہیں، دھواں بار پینٹ کا کون سا پتہ چلے گا، یہ رسک نہ لیجیے گا، یہ مینجمنٹ بہت سخت ہے اس حوالے سے۔ کھانے کے ٹائم ہے وہ لکھے ہوئے وہاں پہ، ان کو کوشش کیجیے گا کہ اس کھانے کے دوران ہی، لیکن پھر بھی میں عرض کروں گا ہماری طرف سے فلیکسیبلٹی ہے۔ کھانے کا ٹائم 1 سے 2 بجے تک تھا، لیکن آپ کی کلاس تو ختم ہوئی 2:30 بجے، تو آپ کو دوپہر کا کھانا مس ہو گیا، لیکن نہیں آپ پھر بھی کھا سکتے ہیں، کھانا پڑا ہوتا ہے وہاں پہ، اگر شیف موجود ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ خود بھی کھانا لے سکتے ہیں۔ یہ ہم نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے، لیکن اگر آپ ٹائم پہ کھائیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی تھوڑی سی، تاکہ وہ ایک آرگنائز کام ہو جاتا ہے۔ اور والدین آپ کے تمام کے فون نمبرز ہمارے پاس آ گئے ہیں، جو آپ نے فارم فل کیا ہے فار دا پاکستان ایمبیسی، وہ ہماری لسٹ میں بھی آ گیا ہے، ان کے پاس بھی چلا گیا ہے۔ 3 دفعہ ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے، ہم آپ کو سمجھائیں گے بیٹا یہ غلط بات ہے، یہ آپ غلط کر رہے ہیں، اس کو ٹھیک کر رہے ہیں آپ۔ 3 دفعہ کے بعد جب آپ پھر بھی ہماری ریکویسٹ نہیں مان رہے اور کینسل ہی کرنے پر آمادہ ہیں، تو پھر ہم آپ کے پیرنٹس کو آن بورڈ لے لیتے ہیں۔ ہم آپ کے پیرنٹس کو فون کریں گے، انہیں بتائیں گے کہ جی یہ بیٹا ہے، یہ بیٹی ہے، ہم نے اس دفعہ آپ کو سمجھایا ہے، ان کو اب یہ نہیں سمجھ رہے، اب آپ آن بورڈ آ جائیں، آپ خود ان سے بات کر لیجیے۔ 3 دفعہ کا مارجن ہے، 4تھی دفعہ آپ کے پیرنٹس کو ہم فون کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاسٹل میں اس لیے لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں بیٹیوں کو بھیجنا، بیٹوں کو بھیجنا، کہ ہمارے یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہیں۔ گرلز کے ہاسٹل میں بوائز کبھی غلطی سے بھی پاؤں مت رکھ بیٹھے، ایکسپیل تک ہو جاتا ہے یہاں سے، اور گرلز بوائز ہاسٹل کے دروازے تک بھی نہ جائیں، ایکسپیل تک ہو جاتے ہیں، بڑی سختی ہوئی ہے یہاں پہ۔ تو لہٰذا یہ رولز اینڈ ریگولیشن اس لیے ہیں، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ جتنے مرضی یہاں پر روشن خیال بیٹھے ہوئے ہیں، میں جتنا مرضی امریکن سٹیزن ہو جاؤں، میں برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہو جاؤں، جتنا مرضی لبرل ہو جاؤں، میں کبھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ میری بہن کو کوئی اٹیمپٹ کرے روڈ کے سڑک کے اوپر۔
यहाँ पूरे पाकिस्तान भर से बच्चे बैठे हुए हैं, KPK से हैं, सिंध से हैं, सिंध से हैं, कोयटा से, बलूचिस्तान से और पंजाब से बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चारों सूबों का ये कल्चर है कि ये गैरत वाले लोग हैं, बाहमियत लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहनों बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, बहनों बेटियों की तरफ बुरी नज़र निगाह से नहीं देखते। अगर आप अपनी बहन या बेटी के लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे अटेम्प्ट किया जाए तो फिर दूसरों को भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि ऐसा कौन रोशन ख्याल है यहाँ पर। लिहाजा ऐसी गलती भी ना कर बैठिएगा, एहतराम दीजिएगा, एहतराम वापस लीजिएगा। ऐसा माहौल यहाँ पर नहीं। ये इन बच्चियों के वालिदैन जब हमारे पास आते हैं, हम इन्हें कस्में उठा उठा के बताते हैं आपकी बच्चियाँ हमारे पास बड़ी सिक्योर होंगी, आपकी बच्चियों के हम गार्डियन हैं, हम उनके मुहाफ़िज़ हैं। तब कहीं जाकर वो बेचारे ये रिस्क लेते हैं कि हम अपनी बेटी को पाकिस्तान से बाहर ले जाएं। तो अगर हमने उनको इतनी यकीन दहानियाँ करवा रखी हैं तो हम अल्लाह के फजल करम से इन बेटियों के बाप भी हैं, हम इनके भाई भी हैं, हम इनके गार्डियन भी हैं, हम इनके मुहाफ़िज़ भी हैं। अल्लाह के फजल करम से हमने इनकी हिफाजत करनी। 2-3 दफ़ा भी इन बच्चों में से किसी की मुझे कॉल आ चुकी है। मैंने कहा जो पाकिस्तान में बात आपसे होती थी, उज़्बेकिस्तान जब पहुँच गई है तब भी वही बात है और वो रिपीटली है कि ये 5 साल तक हमारी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह हम इनकी सिक्योरिटी करेंगे, हम इनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो लिहाजा अगेन मैं बात अब ख़त्म करने जा रहा हूँ और रिस्पेक्ट दीजिएगा, रिस्पेक्ट मिलेगी। सिस्टम को ब्रेक करने की कोशिश ना कीजिएगा, सख्ती से पेश आएंगे। हम बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हमसे प्यार लीजिए, हमारी मोहब्बत को एंजॉय कीजिए, हमारी शफ़क़त से लुत्फ़अंदोज़ होजिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये मैं लेट भी हो रहा हूँ लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि वो जुमला क्या ही दूँ आपसे। घर में बिल्ली, तोता, कबूतर ये पेट हैं जो घर में रखते हैं। 5 लोग घर में होते हैं, उन 5 में से एक बंदा बिल्ली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उसको उठाता भी है, चूमता है, साथ करता है। 5 फर्द उस घर के दरवाजे से एंटर होते हैं, बिल्ली चुपचाप होते हैं, बिल्ली चुप करके बैठी रहती है। 4 लोग एंटर होते हैं, उनके ना दौड़ते जाती है ना उनके पाँव में जाके लिपटती है। वो 5वां जो उससे प्यार कर रहा होता है, जब वो घर के अंदर से एंटर होता है, बिल्ली भाग के जाती है, जाके उसके पाँव में लिपट जाती है, उसको छेड़ती है, तंग करती है। पता क्यों करती है? उसे पता है कि ये 4 मुझसे उतना प्यार नहीं करते जितना ये मुझसे प्यार करता है। इसका नतीजा क्या, मॉरल क्या है? जानवर भी प्यार की जुबान समझता है। Am I right? जानवर भी प्यार की जुबान समझता है। तो हम इंसान है ना। फिर अगर हमारा प्यार वेव्स आप तक पहुंचे तो फिर आपको समझना चाहिए ना। कभी किसी ने बिल्ली को डंडे से मारा है, अगर बिल्ली बात ना भी माने, बिल्ली आपको ऐसे नोच रही है और आप उसे डंडे से मारेंगे नहीं, फिर भी उसको परे करेंगे, प्यार से करेंगे, क्योंकि पेट है, वो खूबसूरत है। कभी किसी ने गधे को चूमा, हाँ गधे को चूमा, कभी कभी आपने गधे को चप्पा लगाया, कभी गधे को चूमा, उसको डंडे मारता, उसको डंडे से सीधा करता है ना। अब टू यू, खूबसूरत प्यार करने वाले तोते बिल्ली कबूतर बनना है, दूसरी बात मैंने नहीं करनी है। ठीक है, आप जीते रहें, हम आपके गार्जियन हैं, आपके हमदर्द हैं।